حي على الفلاح. آؤ نیکی کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف. سنیے اس رمضان آر جے مہاوش اور ہمارے اسپیشل گیسٹ لائف کوچ موٹیویشنل اسپیکر عامر خادم حسین کو حیا علی الفلاح میں. سن رہے ہیں FM 107 اور شو ہے یہ حیا علی الفلاح. ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں عامر خادم حسین صاحب. کہ قرآن کی اگر بات کی جائے تو قرآن کن لوگوں کو ذہین کہتا ہے یا پھر ذہانت کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے دیکھا؟ جی، تو آپ نے جو کہا کہ آج کل ہم ذہین ان کو سمجھتے ہیں جو لوگوں سے اپنا الو سیدھا کر سکیں. تو اچھا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ قرآن کے اندر قارون کا ایک ذکر آیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا دولت عطا فرمائی تھی، اور وہ کہتا ہے کہ یہ مجھے میرے علم کی بنیاد پہ ملے ہیں. تو وہاں پہ وہ بھی اپنی ذہانت کی طرف اور اپنے علم کی طرف اشارہ کر رہا تھا. تو قرآن ایسے لوگوں کو بے وقوف کہتا ہے، کیونکہ یہ ٹھیک ہے کہ وہ تھوڑے سے دنیا انہوں نے کما لی، لیکن دنیا کمانے کا جو اللہ تعالیٰ نے اصول بنایا، آپ دیکھیں کہ عجیب سی بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے بہت ذہین لوگ جو ہیں وہ بھی کامیاب ہوتے ہیں بہت سے، لیکن بہت سے انتہائی ذہین لوگ آپ کو نظر آئے گا کہ دنیا میں بالکل ناکام رہتے ہیں. اور اسی طرح بہت سے ملینئرز سے آپ ملیں گے جن میں آپ کو ذہانت نام کو نہیں ملے گی، نہ وہ پڑھے لکھے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک تو دنیا کا معاملہ جو ہے، جو دنیا میں کامیابی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے. بہرحال کچھ اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں، جو محنت کرتا ہے اس کو پھل ملتا ہے. تو بلکہ آج کل کی جو بزنس لینگویج ہے اور انٹرپرینورشپ میں وہ کہتے ہیں کہ جی جو کم ذہین ہوتے ہیں نا وہ لوگ زیادہ کامیاب اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ وہ کسی چیز کو بہت زیادہ سوچتے نہیں ہیں. وہ اٹھتے ہیں، کام کرتے ہیں، ایک ٹھوکر کھاتے ہیں، اس سے کچھ لرن کر لیتے ہیں، پھر دوسری ٹھوکر کھاتے ہیں، تو 10 ٹھوکریں کھانے کے بعد کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے ان کو، اور پھر وہاں سے کامیابی ان کی شروع ہو جاتی ہے. جبکہ ذہین حضرات جو ہیں وہ اگر مگر ایسا ہوگا تو کیسا ہوگا اور ویسا ہوگا تو کیسا ہوگا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، تو اسی طرح کے کوسچنز کے اندر پھنسے رہ جاتے ہیں. تو ان لوگوں سے بہرحال وہ لوگ جو کام کر لیتے ہیں اور دنیا کما لیتے ہیں اور صرف دنیا کما لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے کہ یہ خسارے میں جا رہے ہیں، کیونکہ وہ جو ایک خسران عظیم ہے، ایک بہت بڑا خسارہ، انہوں نے اس کو نہیں پہچانا اور اس کے لیے اپنی بیلنس شیٹ میں جگہ نہیں بنائی. یعنی کہ یہ کہ ہم ٹھیک ہے، ایک مثال عام سی ہے کہ یہاں قطر میں ہم کام کر رہے ہیں اور ہم اپنی اگر پوری تنخواہ یہیں پہ اللہ تعالیٰ میں گزار دیں، ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم نے ایک دن ریٹائر ہونا ہے اور اس کے بعد جو ہے ہمیں اپنے وطن واپس جانا ہوگا، کسی نہ کسی وطن تو جانا ہی پڑے گا، اور ہمارے پاس وہاں پہ کوئی سیونگز نہ ہو، کوئی ایسٹس نہ بنے ہوئے ہوں، کوئی گھر نہ بنے ہوئے ہوں، تو لوگ کہیں گے وہ جو ایئرپورٹ لینے آنے والے ہوں گے وہ بھی نہیں آئیں گے، کیونکہ پتا ہے کہ انتہائی بے وقوف آدمی ہے، اس نے سارے اپنے جو بھی اس کو ملا اس نے وہیں پہ اڑا دیا. تو اسی طرح کا حال جو ہے وہ ان کامیاب لوگوں کا ہے کہ وہ اس دنیا میں رہ رہے ہیں تو دنیا میں بڑے عیش و عشرت سے رہ رہے ہیں، جیسے ہم قطر میں بڑے عیش و عشرت سے رہتے ہیں اگر اپنی ساری تنخواہیں ادھر ہی خرچ کر لیں. لیکن جب ہم اپنے اصل مقام پہ پہنچیں گے، اپنے اصل وطن میں پہنچیں گے، آخرت میں پہنچیں گے، تو ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا. تو ایسا شخص دنیا میں شاید عقل مند لگ رہا تھا کہ جناب اس کے پاس بڑی اچھی گاڑی تھی، بڑی اچھی چیزیں تھیں، لیکن آخرت میں جا کے پتہ لگے گا جی یہ تو خالی ہاتھ آیا ہے، اور یہ تو بہت اچھا، اس کے پاس تو موقع بھی تھا، اس کے پاس تو وقت بھی تھا، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے فارغ کیا تھا، پیٹ کے دھندوں سے اس کو نجات دے دی تھی، پھر بھی اللہ کے رستے پہ نہیں لگا، تو یہ بہت بے وقوف آدمی ہے. تو یہ وہ لوگ جو دنیا کے صرف کامیاب لوگ ہیں جن کو آج کا ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ذہین کہتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ذہین نہیں کہتے. اللہ تعالیٰ ذہین کن کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ذہین کہتے ہیں، اور یہاں پہ ایک قرآن کی جو ٹرم آتی ہے اولو الالباب، سوچنے سمجھنے والے لوگ، عقل رکھنے والے لوگ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں کہ یہ دونوں آنکھوں سے دیکھتے ہیں اپنی، ان کی
جو انسان کے جو علم حاصل کرنے کے ذرائع ہیں، دیکھیں ذہین شخص علم حاصل کرتا ہے نا، نالج حاصل کر لیتا ہے، اور نالج کے بلبوتے پہ وہ اس کی مطلب پھر ذہانت نکھرتی ہے. تو اب دنیا نے نالج کا ایک ہی رستہ دیکھا ہوا ہے، اور وہ ہے جس کو ہم سائنٹیفک میتھڈ کہتے ہیں آج. پوری دنیا کی جتنی بھی فزیکل ریالٹیز ہیں وہ سائنٹیفک میتھڈز کے تھرو ہی ہم سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. یہ آنکھ تو جو ہے نا وہ مغرب کی بہت زیادہ کھلی ہوئی ہے. تو آپ دیکھیں کہ وہ تو بہت عقل مند لوگ ہیں، ان میں تو پی ایچ ڈیز ہیں، ان میں تو نوبل پرائز ونرز ہیں، تو یہ سارے عقل مند لوگ ہیں. اچھا مسلم دنیا میں دیکھیں تو پتہ لگتا ہے آپ کو ڈھونڈنے سے کوئی ایک آدھ نوبل پرائز ونر ملتا ہے، اور بالکل خال پی ایچ ڈی ملتے ہیں. جو پی ایچ ڈی ملتے ہیں وہ بھی پتہ نہیں کن کن چیزوں میں پی ایچ ڈی کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ پھر ذہین کون ہے، ہم ہیں یا وہ ہیں؟ اچھا تو جواب یہ ہے اس کا کہ دونوں نے ایک ایک آنکھ بند رکھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو علم کے ذرائع دیے تھے وہ 2 مختلف ذرائع دیے تھے، ان کو 2 الگ الگ آنکھوں سے دیکھنا تھا. ایک ذریعہ جو سائنٹیفک نالج کا ہے یہ ہماری ان آنکھوں سے جو ہمارے چہرے کے اندر موجود ہیں ان سے دیکھی جاتی ہیں، آبزرویشن کی جاتی ہے، ٹیسٹنگ کی جاتی ہے، اور اس سے ڈیڈکشن کی جاتی ہے، اس سے انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے، اس سے پھر آگے انوویشنز کی جاتی ہیں، ایجادات کی جاتی ہیں. اور اس کام میں مغرب بہت آگے نکل چکا ہے. اچھا دوسری طرف آپ ہماری طرف آئیے اور تمام مذاہب کی طرف آئیے تو پتہ لگتا ہے وہاں پہ دنیا کے معاملے میں بیکورڈنس ہے. دنیا کے اللہ تعالیٰ کی جو مظاہر قدرت ہیں، جو آسمان ہے، ہوا ہے، پانی ہے، بجلی ہے، ان سب کے اوپر ان کا تصرف نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کے اندر یہ لوگ ہر چیز کے لیے محتاج ہیں ویسٹ کے، اور یہی تانا دیا جاتا ہے پھر ان کو کہ بھائی تم یہ اتنے اللہ والے ہو تو یہ بھی چھوڑ دو اور وہ بھی چھوڑ دو، اور گاڑی میں کیوں بیٹھتے ہو، گھوڑے پہ سفر کرو. تو بات تو تانا ایک طرح سے تو بنتا ہے، ویسے تو بے وقوفانہ تانا ہے، لیکن بہرحال ایک طرح سے تو صحیح بھی بنتا ہے کہ بھائی مسلمانوں نے آج کے دور میں تو کیا ایجاد کیا، کیونکہ انہوں نے اپنی یہ والی آنکھ تو بند رکھی ہوئی ہے. آبزرویشن مسلمانوں نے آؤٹ سورس کی ہوئی ہے کہ بھائی یہ آپ لوگ کر کے دے دیں ہمیں. لیکن ایک دوسرا سورس جو ہے نالج کا وہ ہے وحی، وہ ہے اللہ کی طرف سے ڈیوائن گائیڈنس. یہ سورس ہم نے اپنے لیے کچھ حد تک کھول کے رکھا ہے، کچھ حد تک. اس کو آپ رسم کی حد تک کہہ لیجئے، رسمی طور پہ کہہ لیجئے کہ ہم نے اس کو بہرحال کھولا ہوا ہے. اور اس کا نتیجہ یہی ہے کہ ہم اس پہ بھی پوری طرح کاربند نہیں ہو پاتے، اس پہ بھی پوری طرح عمل نہیں کر پاتے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا کی نالج تھی، یہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب وہ فرشتوں کے مکالمہ ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بتایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ ہم نے آدم کو نام سکھا دیے سارے کے سارے. اس کو مفسرین نے کہا کہ یہ جو سائنٹیفک نالج ہے یہ ہے. سائنس یہی کرتی ہے، کسی چیز کو پہلے پہچانتی ہے، پھر اس کا نام رکھتی ہے، پھر اس کے خواص، اس کی ایٹریبیوٹس کو جانتی ہے، اور پھر اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہے. یہ سب چیزیں پوٹینشلی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھا دی، یعنی کہ انسانیت کو سکھا دی. تو انسانیت آج تک اپنی ایکسپیریمنٹ سے جو کچھ سیکھ رہی ہے یہ وہی چیزیں ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کو بتائی گئیں، سکھائی گئیں. اور اب اپنے وقت کے اوپر آتے آتے یہ سب چیزیں، یہ انٹرنیٹس اور یہ ایروپلینز اور یہ سب کچھ جو ہے یہ اس نالج کا کی ایکسفولیشن ہے، اس کا باہر آنا ہے، اس کو یہ وہی باغ ہے جو کھل رہا ہے. اچھا دوسری وہی بھی حضرت آدم علیہ السلام کو دی گئی. دوسرا جو علم کا طریقہ تھا وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا، ان کو نبی رسول بنا کے بھیجا اللہ تعالیٰ نے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب جو تم جاؤ زمین پر، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اب میری طرف سے ہدایت آتی رہے گی، جو میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کو خوف اور حزن نہیں ہوگا. اب یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی وہ جو ضرورت تھی، جو علم اندر سے آنا تھا، وہی کے ذریعے آنا تھا، اس کی ضرورت کو بھی پورا کیا اور بتایا کہ اب تمہارے پاس یہ بھی علم آتا رہے گا. وہ علم بھی ہے، وہ تم خود نکالو گے. یہ علم ہے، یہ میں بھیجتا رہوں گا اپنے انبیاء کے ذریعے سے، اور یہ انبیاء کا سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کا خاتمہ ہوا، اور قرآن کو اللہ تعالیٰ نے پھر محفوظ کر دیا. اب یہ وہی ہے، محفوظ ہو گئی، آج بھی ہمارے پاس موجود ہے. تو ہم نے یہ والی آنکھ کھول لی
اور دنیا سے بالکل سمجھیں کہ لا تعلقی اختیار کر لی. انہوں نے وہ والی آنکھ کھول لی, سائنٹیفک آنکھ, علم الاسماء کی آنکھ, اور اس والی آنکھ کو بند رکھ لیا جو دل کی آنکھ ہے, جس سے یہ سارے معاملات دیکھے جاتے ہیں. تو یہ کیا ہو گیا, اس کو بلکہ جو ہے نا وہ اس طرح سے بھی تعبیر کیا گیا کہ یہ جو ہے نا ایک آنکھ والی تہذیب ہے. اور ایک آنکھ کس کی تھی؟ کس کی ہوگی؟ دجال کی. تو یہ تہذیب جو ہے نا, یہ پوری سویلائزیشن دجال کا ایک طرح سے پیش خیمہ ہے, اس کا پریفیس ہے کہ جس کے اندر, اور دیکھیں دجال کیا کرے گا, دجال کا بھی تو مظاہر قدرت کے اوپر پورا قبضہ ہو جائے گا نا, کہ بادلوں کو کہے گا پانی برساؤ, وہ برسائیں گے, زمینوں کو کہے گا اپنے خزانے نکالو, وہ نکالیں گی, ہواؤں میں اڑتا پھرے گا, پوری دنیا میں اس کی آوازیں سنی جائیں گی. تو آپ دیکھیں کہ یہ اس تہذیب کے ذریعے ہو رہا ہے آلریڈی, یہ مظاہر قدرت پہ ہی قبضے کے ذریعے ہو رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں ان دو آنکھوں, ان دو فیکلٹیز کے ساتھ پیدا کیا, تو ہمیں ان دونوں فیکلٹیز کو استعمال کرنا ہے. اگر ہم ان دونوں فیکلٹیز میں سے ایک کو نہیں استعمال کر رہے تو ہم اللہ کی دی ہوئی نعمت کو تبدیل کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات قطعاً پسند نہیں کہ اس کی نعمت کو تبدیل کیا جائے, اور ہم اس کی نعمت کی ناشکری کر رہے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ذہن سے نوازا ہے, عقل سے نوازا ہے, سمجھ سے نوازا ہے, تو پھر کیا ضروری ہے, کیوں ضروری ہے کہ نہیں ہم نے اس سے دنیا کو نہیں دیکھنا, ہم نے اس دنیا کو نہیں پرکھنا. اللہ تعالیٰ نے جن کو عقل مند کہا ان کے بارے میں یہ آیات تو بہت ہی خوبصورت آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں. اب یہ دیکھیں یہ کیا ہیں, یہ دونوں مظاہر قدرت ہیں. آسمان, ایسٹرو فزکس, یہ ایسٹرو فزکس نہیں ہے کیا؟ بالکل. آسمان اور زمین کی پیدائش, ٹوٹل آپ کی جو ہے, یہ جو آج پوری دنیا اس سائنس کے پیچھے لگی ہوئی ہے, جی زمین کہاں سے آئی, آسمان کیسے پیدا ہوئے, بگ بینگ تھیوری تھی, کیسے کس اسپیڈ سے لائٹ ٹریول کر رہی ہے, یہ بلیک ہولز کیا ہیں, انہی سب پہ کوشچن ہو رہا ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ اسی گتھی سے کائنات کی گتھی سلجھے گی جب یہ ان چیزوں کو سمجھ لیں گے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہاں انہی کے اندر, ان فی خلق السماوات والارض, اسی کے اندر, اور پھر رات اور دن کے آنے جانے میں دنیا کا کاروبار کیسے چل رہا ہے, رات اور دن کیسے ایک دوسرے سے, یہ بھی سمجھے دنیا کی جو اسپیشل موومنٹ ہے, جو اسپیس کے اندر موومنٹ ہے, اسی سے رات اور دن آتے جاتے ہیں. ان سب میں نشانیاں ہیں لأولی الالباب, عقل رکھنے والوں کے لیے. اب سوال یہ ہے کہ مسلمانوں میں کتنے لوگ ہیں جو ان نشانیوں کے اوپر فوکس کرتے ہیں, ان کو دیکھتے ہیں. ہم نے تو سب انہی کی انگریزی کی کتابوں سے سائنس بھی پڑھی, اسی سے سمجھ رہے ہیں جو بھی سمجھ رہے ہیں. جب وہ کہتے تھے کہ دنیا جو ہے وہ چکور ہے تو ہم چکور مان لیتے ہیں, جب وہ کہتے ہیں کہ جی گول ہے تو ہم گول مان لیتے ہیں. اچھا, اللہ تعالیٰ آگے بیان کرتے ہیں ان کی صفات کہ دیکھیں اچھا ٹھیک ہے, لیکن وہ لوگ کرتے ہیں تو وہ اولو الالباب ہو گئے؟ نہیں, انہوں نے بھی ابھی ایک آنکھ سے ہی مطالعہ کیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کون لوگ ہیں, یہ وہ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے بھی, بیٹھے ہوئے بھی, اور لیٹے ہوئے بھی. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اچھا یہ تو پہلے لوگ تو ہم ہو گئے کسی حد تک, مطلب ہمیں اللہ ٹھیک ہے, ہم جی ہم کھڑے ہوئے اللہ کی نمازیں پڑھتے ہیں اللہ کے سامنے, بیٹھے ہوئے بھی ہم التحیات پڑھ لیتے ہیں, لیٹے ہوئے بھی ہم لا الہ الا اللہ پڑھ کے سوتے ہیں, اللہم بسمک اموت واحیا پڑھ کے سوتے ہیں. تو ہمارے اب تو ہم ہو گئے وہ اولو الالباب. ہاں جی, نہیں ہوئے, کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور جو آسمان اور زمین کی پیدائش میں تفکر کرتے ہیں, یہ ہے اولو الالباب جن کے ہاتھ میں دنیا بھی ہے اور دین بھی ہے, جو اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں, کائنات کے اندر تفکر بھی کرتے ہیں, وہ آخرت کی بھی فکر کرتے ہیں, وہ دنیا کو بھی چلانے کی فکر کرتے ہیں. یہ ہیں انٹلیکچوئلز, یہ ہیں اولو الالباب, یہ ہیں عقل والے. بہت خوب, بہت زبردست. بلکہ اقبال کے ایک شعر کی میں آپ کو کہوں بات, کہ اقبال نے یہ کہا تھا کہ مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے. یعنی کہ آپ سوچیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ
ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ تم کائنات کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے لیتے، جب تک تم صاحب لولاک نہیں بن جاتے. اس پوری کائنات کو یہ تمہاری مٹھی میں ہونی چاہیے، جس طرح آج ان کا تصرف ہے اس ساری چیز کے اوپر، کیونکہ یہ ہمارے اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. ان کا خالق اللہ ہے، یہ کسی انگریزوں کے خدا نے تو نہیں بنائی. تو ہم نے کیوں ان کے اوپر چھوڑ دیا ہے یہ سارا کا سارا کام تم نے کرنا ہے. ہمارے بچے جن کو آج دین کی خدمت کرنی ہے، تو یہ دین کی خدمت جو ہے وہ نمازیں پڑھ کے بھی ہوگی، اور قرآن پڑھ کے اور حدیث پڑھ کے بھی ہوگی، لیکن یہ سائنس پڑھ کے بھی ہوگی، یہ سوشیولوجی پڑھ کے بھی ہوگی. یہ جتنے علوم ہیں ان کے اوپر دسترس ہونی چاہیے. یہ سارے علوم وہ علم آدم الاسماء کلہا، وہ اس علم الاسماء کا حصہ ہیں، اور اس میں ہمیں اپنا حصہ پورا وصول کرنا چاہیے. ہم اللہ کے نائب ہیں اس دنیا کے اندر، تو ہمیں اس نیابت کا حق ادا کرنا چاہیے. بالکل جی بالکل.